ظلم انہوں نے کیا ہے تقی عثمانی صاحب نے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ان کو جواب دینا پڑے گا. جتنے لوگ ان کے فالوور ہیں سب کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. مفتی تقی عثمانی صاحب وہ اپنے ویڈیو میں کہتے ہیں شیخ، یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے، کہ جو لوگ وصال کر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے. الحمدللہ وہ حضرات جو جا چکے ان کا فیض جاری ہے اور جاری رہے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. مفتی تقی عثمانی صاحب صوفی ہیں. کیا ہیں؟ صوفی ہیں. اللہ رب العالمین ان کو ہدایت نصیب فرمائے. بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین اس عمر میں بھی ہدایت عطا کر دے، ہدایت عطا کر دے. اب مرا ہوا آدمی چاہے کوئی بھی ہو، مرنے کے بعد بالکل ہی بے بس ہو جاتا ہے، بالکل ہی لاچار ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ چاہے نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے وفات پا جانے کے بعد غسل کوئی اور دیتا ہے، غسل کوئی اور دیتا ہے. بے بسی اور لاچارگی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل بالکل. کپڑے کون اتارتا ہے؟ زندہ اتارتا ہے کپڑے، پھر پانی ڈالتا ہے. یہ تو محتاجی ہے نا، محتاج ہو جاتا ہے مرنے کے بعد. مرنے کے بعد کیا ہو جاتا؟ محتاج، بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ کفن کون پہناتا ہے؟ کفن پہنانے کا محتاج نبی، رسول، پیغمبر سب کے سب ہو جاتے ہیں. کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو. ابھی ان کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، ان کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، جنازہ انہوں نے پڑھایا. بالکل بالکل. پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ اب انہوں نے غسل دیا یا ان کے کسی رشتہ دار نہیں ہے تو غسل دیا ہوگا. اب کوئی زندہ ہو اور پاور زیادہ ہو جائے تو اس کو نہلانے کی ضرورت کسی اور کو پڑے گی یا خود نہا لے گا؟ جی خود نہا لے گا. ایسا ہوگا تو انشاءاللہ یہ جعفر صاحب انشاءاللہ العزیز اس بات کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ. تو کہنا یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی آدمی دیکھتا ہے کہ آنکھ بند ہو گئی ہے، زبان بند ہو گئی، کام کی طاقت ختم ہو گئی، سوچنے کی طاقت اور قوت ختم ہو گئی، کپڑا اتارنے کی طاقت ختم ہو گئی، غسل کرنے کی طاقت ختم ہو گئی، یہاں تک کہ کپڑا پہننے کی بھی طاقت ختم ہو گئی، یہاں تک کہ چارپائی سے کوئی دوسرا اٹھاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد کیا ہو جاتا؟ محتاج. یہاں تک کہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلانے لگے تو ان کو یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کون اتارے گا، کیسے غسل دیا جائے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا لو استقبلت من امری مستدبرت ما غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ازواجہ. جو بعد میں معلوم ہوا، اگر پہلے معلوم ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی، لیکن یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ اتنا بڑا اختلاف ہوگا کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے، کپڑے ہٹا کر کے غسل دیا جائے یا کپڑے کے اندر ہی سے غسل دے دیا جائے. یہ معاملات یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پاورفل ہوتے، طاقتور ہوتے، مرنے کے بعد مزید طاقت آ جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو نہیں ڈانٹ دیتے جو تلوار نکال کر لے آئے تھے اور کہنے لگے جو کہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اس کی گردن ہم اڑا دیں گے، اس کی گردن ہم اڑا دیں گے. ایک لفظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بول نہیں سکے تو دوسرا کوئی پاورفل ہو سکتا ہے؟
یہ تقی عثمانی صاحب کو اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے، یہ اپنے امام کے بھی خلاف ہیں، اپنے امام کے بھی خلاف ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. یہ لفظ اور استعمال کیے ہیں بیڑا غرق کر کے رکھا ہے. جی صوفیوں نے دین کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، قرآن کریم کو مذاق بنا کر رکھا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 ہے اور 22واں پارہ ہے. نبی جب مقبور اور مدفون کو نہیں سنا سکتے تو یہ لوگ سنا سکتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر بہت سے ایسے واہی تباہی قصے اور کہانیاں مردوں سے مدد مانگنے کی موجود ہیں. تقی اس کو میں عثمانی اس کی وقت کتاب پیش نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان لوگوں نے دین کا مذاق بنا کر رکھا ہے. دین کو سب سے زیادہ ان حنفیوں نے نقصان کیا ہے. میرے بھائیوں اس بات کو غور سے سنیں. سب سے مین بات یہ ہے کہ جس کے اندر سننے کی طاقت نہیں ہے، انک لا تسمع الموتى، مردے کو تم سنا نہیں سکتے. جس کو سننے کی طاقت نہیں اس کے پاس اور مزید طاقت مرنے کے بعد کہاں سے آ جائے گی؟ آ سکتی ہے؟ کبھی نہیں. اور مین بات تو یہ ہے کہ بھائی کوئی سنے گا تبھی کوئی کچھ کر سکتا ہے. بالکل. جب سنے گا ہی نہیں تو کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. اور دیکھ لیجئے جب کندھوں کا جو محتاج ہو جائے اس کو کہہ سکتے ہیں مزید پاور آ گیا ہے. قبر میں لٹانے کا جو محتاج ہو جائے، قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کا جو محتاج ہو جائے وہ پاورفل ہو سکتا ہے. اگر پاورفل ہے تو زمین کے اوپر رکھنا چاہیے یا زمین کے نیچے دفنانا چاہیے؟ زمین کے اوپر. زمین کے اوپر. بھائی پاورفل ہے نا، تو پاورفل کو مٹی کے اندر دفنانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی لاجک بھی، اگر لاجک سے بھی کام لیتے تب بھی ایسی بات نہ کہتے، لیکن کہتے ہیں جب عقل ماری جاتی ہے تو قرآن سنت دلائل سب کے سب الگ رہ جاتے ہیں. اتنا بڑا یہ ظلم انہوں نے کیا ہے تقی عثمانی صاحب نے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ان کو جواب دینا پڑے گا. جتنے لوگ ان کے فالوور ہیں سب کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. جی کہتے ہیں کہ فیض حاصل ہوتی ہے ان سے. کون سا فیض حاصل ہوتا ہے بتاؤ؟ کون سا فیض حاصل ہوتا ہے؟ اب کوئی مثال دے کہ ایک آدمی کتاب لکھا ہے اور کتاب سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے. او علم ينتفع به، اس کے علم سے استفادہ کیا جاتا ہے نہ کہ اس کی ذات سے. فرق سمجھ میں آیا؟ میں ابھی جو کچھ بول رہا ہوں، جب مجھے اللہ رب العالمین موت دے گا اس کے بعد بھی یہ ویڈیوز اور آڈیوز رہیں گے، تو علم سے فائدہ اٹھانا ہوا، میری ذات سے فائدہ نہیں اٹھانا ہوا. صحیح. فرق سمجھ میں آیا؟ کریکٹ، ایک دم کریکٹ. صحیح مسلم کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عمله. انسان جب مر جاتا ہے، چاہے کوئی بھی انسان ہو، نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، صالح ہو، کوئی بھی ہو، جب انسان مر جاتا ہے انقطع عملہ، اس کا عمل بند ہو جاتا ہے. وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ دنیا میں آ نہیں سکتا. شہید آدمی کو اللہ رب العالمین زندگی دیتا ہے اور شہید آدمی دنیا میں آنے کی کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، لیکن اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ دنیا میں مرنے کے بعد جو آخرت میں چلا گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا ہے قیامت کے صبح تک. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی بعث بعد الموت، موت کے بعد قیامت کے دن جب زندہ کیا جائے گا تب تک کا مرحلہ یہ عالم برزخ ہے. بے بس ہے انسان بے بس ہے، لاچار ہے، اور یہ بول رہے کہ پاورفل ہو جاتا ہے. ہم رب کے قرآن کو مانیں، نبی کے فرمان کو مانیں، اماموں کی باتوں کو مانیں، یا ان کو صوفی کوفی کو مانیں؟
کس کو مانے بتائیے؟ یہ جہالت پر مبنی ہے، شرک پھیلانا ہے یہ، اور شرک کو پرموٹ کرنا ہے، شرک کو بہت زیادہ لوگوں میں عام کرنا ہے۔ ویسے بھی قبر پجوں کی کمی نہیں ہے، میں جب قبر پجا بولتا ہوں نا تو بہت چڑھتے ہیں لوگ، لیکن قبروں کی پوجا تو تم ہی لوگ کر رہے ہو، قبر کو پختہ تم لوگوں نے بنایا ہے، قبروں پر مجاور تم لوگ بنے ہوئے ہو، قبروں پر چادر تم لوگ چڑھاتے ہو، قبروں پر پھول اور مالا اور گجرا تم چڑھاتے ہو، مردوں سے التجا و فریاد تم کرتے ہو، اپنے امام کی بات نہیں مانتے۔ وَكُرِهَ قَوْلُهُ بِحَقِّ رُسُلِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ وَبِحَقِّ الْبَيْتِ، یہ تمہارے امام کا بیان ہے، پرانی ترین تمہاری کتاب قدوری کے اندر یہ چیز مذکور ہے، اور فتاوی شامی کے اندر یہ بات موجود ہے، ہدایہ کے اندر موجود ہے، مرغینانی کی یہ کتاب ہے۔ ہدایت سے بڑھ کر تمہاری اور کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ لیکن تم ایسے موقع پر قرآن کو بھی چھوڑتے ہو، نبی کی سنت کو بھی چھوڑتے ہو، اور اپنے امام کو بھی چھوڑتے ہو، اور صوفیوں کی راگ الاپتے ہو۔ صوفیوں نے دین اسلام کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے۔ یہ دراصل یہ شیعیت رافضیت کی دین ہے، ورنہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو مر گیا اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو گیا، اس کا اکاؤنٹ بھی بند ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین سے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت مانگتا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تمنا کرتا ہے دنیا میں آنے کی، لیکن اللہ رب العالمین اس تمنا کو پوری نہیں کرتا ہے۔ مسلمانوں، عقل و شعور سے کام لو۔ یہ مفتی تقی عثمانی ہو، یا کوئی اپنے آپ کو ہاشمی میاں کہتا ہے، یا کوئی اور کچھوچوی کہتا ہے، تو کوئی سلمان اپنے آپ کو ازہری کہتا ہے، یہ سب چنڈال لوگ ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کے در سے دور کرنے والے ہیں، اور مردوں کے چوکھٹوں پر جبین نیاز کو خم کروانے والے ہیں۔ مردوں سے التجا اور فریاد کرنے کے لیے یہ سب اپنے چینل کھول کر رکھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، تم رب کی بات مانو گے، نبی کی بات مانو گے، یا ان چنڈالوں کی بات مانو گے؟ فیصلہ کر لو، فیصلہ کر لو۔ اگر کوئی ہے اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے یا بریلوی کہتا ہے، اور اپنے آپ کو حنفی بھی کہتا ہے، تو آؤ تمہارے اپنی کتاب لے کر کے آؤ، اپنی کتاب لے کر، پھر دیکھتے ہیں، تب پتا چلے گا۔ اب نہ یہ قرآن کے ماننے والے ہیں، یہ نبی کی سنت کو نہیں ماننے والے ہیں، اور نہ ہی اپنے امام ابو حنیفہ کی بات ماننے والے ہیں۔ یہ خواہشات کے پجاری ہیں، یہ اپنا گراؤنڈ بناتے ہیں، اپنے حلقہ احباب کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، اور میجورٹی کے پیچھے پڑتے ہیں کہ اگر حق بات بولیں گے تو لوگ دور ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات بیان کی، محمد فرق، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام سنایا۔ ابو جہل کچھ کہے، ابو لہب کچھ کہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے تابعدار کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور